اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکن ہے حد تک بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. صلوات اتنی بلند پڑھیے جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھ. اپنی اپنی عظیم ادھر آ سامنے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے شبیر بھائی کی محنت، ان کے معاونین، حاضرین، اہل دے اور وہ افراد جنہیں مجلس ادا دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کی صف انتظار، اس صف ادا اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. شکریہ، مہربانی. موسم آپ کے سامنے ہے اور جن بندوں کو زیادہ شکایت ہے موسم سے انہیں میں یاد دلا دوں کہ گرمیوں میں گرمی ہی ہوتی ہے. ایسا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، سائبان بھی ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں. مرزا صاحب کی کاوش تھی یا شبیر بھائی کی سازش تھی کہ مجھے آخر میں حاضری لگوانے کا اچھا موقع ملا ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پہ بھرپور اعتماد ہے
جتنا اچھا آپ سنتے ہیں اور دیر تک صف اعضاء پہ بیٹھیں. یہ جو صف اعضاء پہ بیٹھنا ہے، میں اس کا اجر آپ کو نہیں بتا سکتا. 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد ضرورت پڑی تو ایک بات کہیں گے مجلس اعضاء کے لیے. جو مجلس شبیر بپا آج کرے گا وہ حشر کے میدان میں کل راج کرے گا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. نواز جی بسم اللہ. آپ جی ہیں. باقی رہی یہ بات کہ مجلس اعضاء میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، تو وہ فائدہ بھی بتا دوں. آپ زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. مجلس اعضاء میں بیٹھنا اس کاش کو ختم کر دیتا. بہت شکریہ. مجلس اعضاء میں بیٹھیں گے یہ کاش ختم ہو جائے گا. آپ ساتھ ہیں، آپ مائیت میں آ گئے. اور یہ مائیت میں نے جوش خطابت میں نہیں کہہ دی، عظیم الیاس کی داد سے مجبور ہو کے میں نے مائیت نہیں کہہ دی. میرے مولا کا فرمان ہے. جنگ جمل ختم ہو رہی ہے، ایک بندہ میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مبارک دی. مولا مبارک ہو، آپ جنگ جیت گئے. مولا نے فرمایا جب ہم لڑیں ہم ہی جیتتے ہیں. جی آپ سلامت ہیں. جب ہم لڑیں ہم ہی جیتتے ہیں. جی بسم اللہ. مولا میں مبارک کے لیے حاضر ہوں. بڑا خوش ہوا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ. تھوڑی دیر گزری تو مبارک دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. مولا نے فرمایا ابھی تو خوش تھے، ابھی رونے لگ گئے. وہ کہنے لگا مولا وہ خوشی تھی آپ کی فتح کی، یہ رونا ایک افسوس کا ہے. مولا نے فرمایا افسوس کس بات کا؟ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی وہ آپ کے لشکر میں ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، یا ان سے شہید ہوتا یا انہیں ہلاک کر دیتا. لیکن افسوس وہ آپ کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے مر گیا، لشکر میں شامل نہیں ہوا. مولا نے فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگا جی آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، حسرت اس کی تھی لیکن لشکر میں نہیں تھا. مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے، یہ تیرا خیال ہے کہ وہ لشکر میں شامل نہیں. وہ حیران ہوا. مولا جب مر گیا تو پھر میرا خیال تم، میں تو مرے ہوئے کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا تیرا خیال غلط ہے، بات صرف تیرے بھائی کی نہیں. وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ. مولا نے فرمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ماؤں کی رحموں میں، باپوں کے صلبوں میں میں نے ان لوگوں کو اس لشکر میں اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے. تو آپ شامل ہیں، یہ مجلس اعضاء مائیت ہے. جی آپ سلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اتنے موسم کی شدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں. جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے کہ مالک فرما رہے ہیں للہ الاسماء الحسنی. بیٹے میری طرف دیکھنا، پیارے پیارے نام اللہ کے لیے. للہ الاسماء الحسنی، یہ پیارے پیارے نام اللہ کے لیے. فَادْعُوهُ بِهَا، انہیں ان ناموں سے پکارو. اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ تھکے ہیں، تازہ دم میں، اور مجھے کتنی دیر آپ کے ساتھ مل کر راہبار وقت کو مہمیز کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ذرا بیدار رہیے گا. پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو. ابو بصیر نے یہ آیت پڑھی، مولا کے سامنے بیٹھے ہیں، مولا سے پوچھ رہے ہیں مولا یہ پیارے پیارے نام کون سے؟ مولا نے فرمایا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ اٹھو ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. جو بول پڑے ان کے لیے بھی دعا ہے، جو نہیں بول سکے ان کے لیے بھی دعا ہے، مجلس میں جو موجود ہے اس کے لیے دعا ہے. مولا نے فرمایا یہ بتاؤ سننا چاہتے ہو؟ بولو. یا دیکھنا چاہتے ہو؟
ابو بصیر کہنے لگے مولا دکھا دیں. ابو بصیر مولا کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا دکھا دیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. جی آپ سلامت رہیں, آپ کی زندگی دیکھ بھی رہے ہو. یہ پیارے پیارے نام, بڑی مہربانی, یہ پیارے پیارے نام. اب جو بندے, جو حضرات بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک یا علی مدد کہنے پر سوچتے ہیں, کڑتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں شرک کی, انہیں ایک بات کہہ رہا ہوں, داد نہیں چاہیے, توجہ چاہیے اس فکر پہ. کائنات کا کوئی بندہ ذات سے نہیں مانگتا. چلو سانس لے لو, اب مجھے بھی جلدی نہیں. کائنات کا کوئی بندہ ذات سے نہیں مانگتا, سارے اسم سے مانگتے. یہ ہے آپ کا معیار. کائنات کا کوئی بندہ ذات سے نہیں مانگتا, اسم سے مانگتے. علی بھی اسم ہے. توجہ جاگنا, علی بھی اسم ہے. کس کا اسم ہے؟ علی اللہ کا اسم ہے. جس بندے کو یقین نہیں آیا گھبرا گیا اور موسم کی گھبراہٹ میں شجرے کی گھبراہٹ شامل ہو گئی ہے, تو میں اسے آسان کر کے بتا رہا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں جو بندوں کو یاد ہے, بچوں کو یاد ہے. مائیں بچوں کو یاد کرواتی ہیں, پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب پوری آیت الکرسی آپ نے سن لی. ہم یہاں تک نہیں پڑھتے, ہم ذرا آگے بھی جاتے ہیں, خالدون تک پڑھتے ہیں, لیکن اہل سنت بھائیوں کا شکر گزار ہوں وہ علی العظیم تک پڑھتے ہیں. انہیں کتنے سلام کروں سنی بھائی. آیت الکرسی اللہ سے شروع کرتے ہیں, علی پہ ختم. جی بسم اللہ. جی سلامت رہیں, اٹھو گے ہاتھ سلامت رہیں. موسم کی وجہ سے اگر گھبراہٹ ہے تو ہوائیں چل پڑیں گی. جی بسم اللہ. اللہ سے شروع کرتے ہیں, علی پہ ختم کرتے ہیں. جو میرا محسن ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے دعوت دے رہا ہوں, زمین پکڑ کے بیٹھے. آیت الکرسی میں نے شروع کی, اللہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ سوئے تو وہ علی محمد کے بستر پہ سوئے. شاباش, جیتے رہیں بھائی, سلامت رہیں. نہ سوئے, جی سلامت رہیں. میں اس علی کے فضائل کیا پڑھوں, اس علی کے فضائل میں کیسے پڑھوں. جی عبادت نہیں بھائی, سونا عبادت نہیں, سونا تجارت. عبادت نہیں, تجارت. بندے کہتے ہیں محمد کی جان کو خطرہ تھا تو مدینہ چلے گئے. اس فکرے پہ شبیر بھائی آپ کا مجمع اگلے سال تک داد دینا تو حق ادا نہیں ہو سکتا. بندے کہتے ہیں مصطفیٰ کی جان کو خطرہ تھا تو مدینے چلے گئے. مرزا ندیم کیا فکرہ میں کہوں, اگر محمد کی جان کو خطرہ ہوتا تو اپنی ہی جان کو بستر پہ سلا جاتا. شاباش. جی جی سلامت. اگر جان کو خطرہ ہوتا, جی بسم اللہ, آپ جی ہیں سلامت رہیں. اگر خطرہ تیری زندگی, بولو حیدر. بسم اللہ, بسم اللہ.
مصطفیٰ کی جان کو ہوتا. چونکہ لنگر بھیجا ہے مولا نے اور مولا مولویوں کو نہیں بھیجتے. ہاں یہ آتا ہے شعر پہ. تو میں مصرع بھی چند پڑھنے جا رہا ہوں. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان. نہیں مصرع پہنچے تو ہاتھ اٹھانا. میں واجب نہیں کہہ رہا, ضرورت ہے. واجب تو میں کر ہی نہیں سکتا. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان, بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان, بند کر کے. جی بسم اللہ. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان. میں جس بچے کو سمجھ نہیں ہے نا اسے سمجھا دوں. جو آنکھیں بند کر کے رضائیں خرید لے, وہ آنکھیں کھول کے خریدے تو کیا خریدے. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان, بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے. حافظ صاحب کی تقریر 2 مصروں میں پڑھنے جا رہا ہوں. سوئے نبی کی جان کی خاطر نبی کی جان, بند کر کے آنکھ امر مشیت خرید لے. کھولے نبی کے ہاتھ پہ آنکھیں جو مرتضی, پہلی نظر میں علم نبوت خرید. شاباش جیو, کھولے. جی آپ جیو, سلامت رہو. جی بسم اللہ. کھولے نبی. جی بسم اللہ. کھولے نبی کے ہاتھ. جی بسم اللہ. سارے بولو. کھولے نبی کے ہاتھ پہ آنکھیں جو مرتضی, پہلی نظر میں علم نبوت خرید لے. اسم ہے علی. بندے کہتے ہیں میں یا میرے دیگر احباب جو اس منبر سے پڑھتے ہیں وہ رسالت نہیں پڑھتے. اکر عظیم الیاس شبیر بھائی, میرے محترم سامعین, مرزا صاحب, کوئی بندہ اس معیار کا فکرہ پہلے پڑھ گیا تو آپ نے نہیں بولنا. اگر نہیں سنا تو پھر آواز بچاؤ, تو بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. آؤ تمہیں مصطفیٰ کا اختیار بتاؤں. غدیر میں پالان کے منبر پہ نبی کے ہونٹوں پہ اسم تھا, ہاتھ میں ذات تھی. شاباش جی, سلامت رہے نبی کے. آپ جی, آپ سلامت. آپ جیو بھائی, سلامت. نبی کے ہونٹوں پہ اسم ہاتھ میں. یہ میرے رسول کا اختیار ہے. ہونٹوں پہ اسم. جی بسم اللہ. ہاتھ میں ذات, یہ اختیار رسول ہے. اور پھر جب اسم اور یہ اسم, سارے اسم اسماء اعظم ہے. توجہ, بندے تہمت شرک ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. اس پہ لگا, اس پہ لگا, اس پہ لگا, اس پہ لگا. توجہ, کہتے رہو مشرک, کہتے رہو بھئی توجہ. لیکن ایک بات کہنے جا رہا ہوں, وہ علی العظیم ہے. علی کے معنی کیا ہیں؟ بلند. یہ بزرگ اوپر بلندی پہ بیٹھے تو یہ بلند ہے نا, یہاں سے یہ بلند ہے. یہ والے تو نیچے بیٹھے. بلندی والے نہیں, پستی پہ نہ کہو. نا 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 نا. لفظ ذرا احتیاط سے استعمال کر. لفظ کی تو بات ہے, لفظ ادھر ادھر ہوا تو فکر ادھر ادھر ہوگی. توجہ فرمائیے گا, لفظ نہیں ادھر ادھر ہونا چاہیے. بلندی والا اپنے سے نیچے والے کو بلند نہیں کہتا. علی کے معنی ہے بلند. اللہ ہے علی. اتنا علی ہو کر بھی اللہ علی کو بلائے تو علی ہی کہتا ہے. بھائی توجہ, میں نے ایک تو چپ چہرے دیکھے, اگلے فکر میں بلوا لوں گا. اگر میرے مولا علی سجدہ کر کے اللہ کو بلائے, توجہ, نازے حسین جاگنا, علی بلائے یا علی العظیم,
تو وہاں سے جواب بھی یہی آتا ہے، جی یا علی۔ آپ جی ہیں، وہاں سے جواب بھی یہی آئے گا، جی یا علی۔ اور یاد رکھنا یہ جو اسم ہے نا، اسم اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، شاباش، گزرنے دو، گزرنے کوئی بات۔ اسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ یا علی اسم اعظم، احمد محمد اسم اعظم، حسن اسم اعظم، حسین نہیں، میں سب کو ملا لوں پھر بات کرتے ہیں، سب کو۔ علی اسم اعظم، احمد محمد اسم اعظم، حسن اسم اعظم، حسین اسم اعظم۔ ایک دن یہ اسماء اعظم چادر کے نیچے بیٹھے تھے، سارے اسم اعظم تھے، اور جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ۔ مرضی یار آپ کی اپنی ہے۔ اللہ نے کہا ہم فاطمہ۔ فکرہ مکمل ہو تو پھر زمین پکڑ کے بیٹھنا۔ سارے اسماء اعظم چادر کے نیچے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ۔ نہ علی کا نام لیا، نہ محمد کا نام، نہ حسن کا نام، نہ حسین کا نام۔ اس کا مطلب ہے اسماء اعظم کے اسم اعظم کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اسماء اعظم کے سلامت زندگی آپ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اسماء اعظم کے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہو، جی بسم اللہ۔ اسماء اعظم کے جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اسماء اعظم اور جب کہا جائے یا علی، ایک فکرہ آرام سے سن لیں اور پھر یاد بھی کر لیں، کھڑے ہوئے موسم بھی، کھڑے ہوئے پہ آج اعتراض اس لیے نہیں کہ موسم گرم ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں مومن مرضی سے بیٹھ جائے، تو جہاں مرضی ہے وہاں بیٹھے، وہاں کھڑے ہوں۔ یا علی کہیں تو مشکل پہ اثر ہوتا ہے، بولو، مشکل آسان ہوتی ہے، ایک فکرہ داد بے شک نہ دینا، لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ جب یا علی کہنے سے مشکل پہ اثر ہوتا ہے تو جو یا علی کہتا ہے اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا، جو یا علی کہتا ہے اس پہ اثر کی نہیں، میں نہ کسی کو مقصر کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کسی، نہ میں کسی کو غالی کہتا، یہ بحث میں کرتے ہی نہیں ہے کون مقصر ہے کون غالی، یہ کشیدگی والی بات میں نہیں کرتا، لیکن بات سمجھنے کی ہے ہر بندہ مقصر نہیں ہوتا، عقیدت میں فرق ہوتا ہے، عقیدے ایک جیسے ہونے چاہیے، عقیدت میں فرق ہو جاتا ہے، کچھ بندے قاصر ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے تقریر شروع کی، آپ گھبرا گئے، 3 گھنٹے بیٹھ کے میں نے انتظار کیا، تو انہوں نے باندھا ہی نہیں دیا بھائی توجہ۔ کچھ بندے ہوتے ہیں قاصر، کچھ مقصر ہوتے ہیں، کچھ قاصر ہوتے ہیں، کچھ مقصر ہوتے ہیں۔ یہ قاصر کون ہے مقصر کون ہے یہ سمجھ لیں۔ میرے آپ بھی ہم عمر ہی ہیں، ہم جب اسکول پڑھتے تھے کچھ بزرگ بیٹھے، اب تو انگریزی میں درخواستیں آ گئی نا، تو درخواست لکھا کرتے تھے چھٹی کی، سب سے پہلے بچے یاد ہی یہ کرتے ہیں چھٹی کی درخواست، چھٹی کی درخواست لکھی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، جو بھی اسکول ہے اس کا نام لکھتا، اسکول کہہ رہا ہوں ایسے اسکول کہتے، اس کے بعد جناب علی
مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ کو رات سے بخار، لہذا اسکول حاضر ہونے سے قاصر۔ اب بتاؤں مقصر کون ہے؟ جسے بخار ہے وہ ہے قاصر۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جس کی درخواست ہے سچی وہ ہے قاصر، جس کی ہے جھوٹی وہ ہے مقصر۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کر دوں، اگر کسی بندے کو پتہ نہیں کہ علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا تو وہ ہے قاصر، اور اگر کسی نے ذاکر سے سنا کہ علی نے مردہ زندہ کیا اور اس نے سوچا کیسے، یار اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچ لیا کیسے، ایک نہیں ہو سکتا جی، تو پھر وہ قاصر نہیں، پتہ جو چل گیا۔ لیکن یاد رکھنا اسم کا اثر ہوتا، میں اسم کا اثر بتا رہا ہوں اور قریب آ رہا ہوں، وقت اتنا بچ گیا، میرا دل چاہ رہا ہے جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کو سناؤں بھی، توجہ فرمائیے گا۔ اسم کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں، یہ جن کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، وہ اپنے گھروں کی تقریبات میں گرمی کے موسم میں کسی رشتہ دار کے گھر بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں بیٹھتے۔ یہاں گرمی میں سارا دن، جوانوں کی بات نہیں کر رہا، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں۔ طاقت کہاں سے آ گئی؟ آؤ سنو، یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ ایک اسم سے، اسم بھی آل محمد کا نہیں، آل محمد کے نوکر کا۔ بتاؤں طاقت کہاں سے آئی؟ حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں، حسینیت سے تعلق جوان رہتا ہے۔ یار جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں، حسینیت سے تعلق۔ اب میں نے مصرع سننے والے چہرے دیکھنے کہ مصرع سننے والے کون کون۔ حبیب ابن مظاہر کا نام لیتا ہوں، حسینیت سے تعلق جوان رہتا ہے۔ توجہ، بندے بیمار ہو جائیں تو تعویذ لیتے ہیں نا، اسم کی تاثیر بتا رہا ہوں، تعویذ لیتے ہیں، تعویذ سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کھول کے نہیں دیکھا تعویذ میں کیا لکھا؟ میں نے عالم تخیل میں ایک تعویذ کھولا ہے، آئیے، ایک بیمار کے گلے میں تھا، حوصلے سے سن لو، کبھی کبھی رکنا بھی پڑتا۔ ایک بیمار کی گردن میں تعویذ تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک رہوں گا، میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا، بیماری میرے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ نہیں یار چپ کر کے سن گئے۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ میں نے کہا تعویذ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا مرشد حسین سے۔ نا بھائی سر اٹھاؤ، مصرع کائنات کی قیمت سے وزنی ہے۔ تعویذ کس سے لیا؟ اس نے کہا مرشد حسین سے۔ میں نے کہا مرشد حسین نے خود لکھا؟ کہنے لگا نہیں، مرشد حسین کے پاس ایک کاتب تقدیر تھا۔ یار آپ سن گئے، میں کہہ گیا، ابھی تو مشکل بات شروع ہوئی ہے۔ مرشد حسین کے پاس ایک کاتب تقدیر تھا۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام عباس ہے، جو حسین لکھتے ہیں وہ لکھ کے دیتا ہے۔ میں نے کہا تعویذ کیا، ذرا کھول کے دکھا۔ میں نے تعویذ کھولا تو بتاؤں اس میں کیا لکھا تھا؟ وہ تعویذ بھی عام نہیں تھا، بتاؤں کیا تھا؟ جناب جون پہ شبیر لکھ کے غازی نے خدا کے دین کی گردن میں ڈال رکھا ہے۔ جناب جون، آپ جیو، کیا بات ہے، جناب جون پہ۔ جی بسم اللہ، یہ آپ ہیں جو سن گئے مصرع۔ پنجاب میں اکثر لوگوں کو ان مصروں کی سمجھ ہی نہیں آتی،
جناب جون پہ شبیر لکھ کے غازی نے خدا کے دین کی گردن میں ڈال رکھا. اور یاد رکھنا یہ جو نام ہے نا یہ عام نہیں ہے بھائی. توجہ تھوڑا پڑھ لوں. اور کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. نثر میں کرتا ہوں بے سورہ نہیں ہوں. توجہ کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. اگلے مصرے پہ دیکھیں گے چپ بندہ کون ہے اور مجلس سننے کون ہے. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں. ہائے ہائے. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے. اور پھر سننا اگلے دو مصرے سننا. جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر. نہ بولو تمہاری اپنی مرضی ہے. آرام سے سننے والا مصرع ہی نہیں. کہیں زہیر کہیں پر حبیب رہتے ہیں. شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں. اور جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر. چاہیے تھا نا وہ بے گھر ہو جائے نا. جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. اور مصرع سنو عظیم. داد نہ آئے لیکن مجھے پڑھنا ہے. جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر وہ لامکان کے کتنے قریب رہتے ہیں. اور خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں وہ ادیب رہتے ہیں. شاباش یار آپ نے حق ادا کر دیا سننے کو. خدا کی چپ کے خدا کی چپ کے معانی بھی جن کو آتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں وہ ادیب. کیا بات ہے کیا کہنے آپ. یہ کربلا ہے یہاں وہ ادیب رہتے ہیں. اور دکھائی کیا نہیں دیا. یہ مصرے نئے داد نہ بھی ملی تو میں سمجھوں گا پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو ہو گیا ایسے. دکھائی کیا نہیں دیا. دکھائی کیا نہیں دیا. دکھائی کیا نہیں دیا. دکھائی کیا نہیں دیا. دیے نے سب دکھا دیا. دکھائی جی 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 بسم اللہ. جی بسم اللہ. دکھائی کیا نہیں دیا. دکھائی کیا نہیں دیا. دیے نے سب دکھا دیا. زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی. یار جو بولے ہو میرا سلام ہے ان کو. دکھائی کیا نہیں دیا. دیے نے سب دکھا دیا. زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی. زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی. اور رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں. مصرع سننا اور یاد کر لینا. رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں. منقبت کا نور تھا مرثیے کی روشنی. یار یہ قافیہ کوئی لکھے تو میں جانوں. رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں. منقبت کا نور تھا مرثیے کی روشنی. پھر سنو. دکھائی کیا نہیں دیا. دیے نے سب دکھا دیا. زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی. رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں. رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں. منقبت کا نور تھا مرثیے کی روشنی. اور قافیہ سننا. شر صدر ہو رہا ہے ماتمی جلوس میں. نہیں لطف نہیں آیا آپ کے سننے کا. میں نے لفظ کہا ہے شر صدر ہو رہا. سینے کا کھلنا, علم کا اترنا,
میں مصرع پڑھوں گا، جو ماتمی ہوگا وہ داد کا دعا کا حق ادا کر دے گا۔ پھر سنو، دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی، زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی۔ رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں، منقبت کا نور تھا، مرثیے کی روشنی، شر صدر ہو رہا ہے، ماتمی جلوس میں زخم میں اتر گئی ہے تعزیے کی روشنی، زخم میں اتر گئی۔ تھک گئے آپ تھک گئے، زخم میں اتر گئی تعزیے کی روشنی۔ 3 تابوت آئیں گے، 3 جنازے آئیں گے، ایک باپ کا، دو بیٹوں کے۔ زیادہ انتظار نہیں، رو پڑیں آپ، میری اس بندے سے بات نہیں جو عید کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ بندہ مجلس میں نہ روئے جس نے عید کے لیے نیا جوڑا سلوایا۔ سلامت رہیں جنہوں نے رونے والی شکلیں بنا لی، جن کی آوازیں بلند ہو گئی۔ شبیر بھائی ایک سوال پوچھ رہا ہوں، 4 سے 5 فقرے میں نے پڑھنے، تابوت آ جائیں، زیادہ طویل نہیں، 4 سے 5۔ پہلے بیٹوں کے پڑھوں گا، پھر باپ آئے گا، فکرہ مکمل کر لوں کس جوان کا ہاتھ سینے پہ آئے، پھر باپ آئے گا اور بیٹوں کے جنازے لائے گا۔ آ جائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بیٹھے۔ یہ سید ہونے کی نسبت مالک نے عطا کی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سید ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ کھڑا ہوں، عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں، مولا کا میزبان مجلس میں موجود ہے جو آج شہزادیوں کا میزبان ہے۔ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، جتنے مومن میرے سامنے بیٹھے اور جتنی مستورات پردے میں آمین ضرور کہنا۔ دعا کرو کسی ماں کا بیٹا گم نہ ہو۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ جی میں نوکر ہوں، عظیم الیاس مولا کے منظور نظر مدہ خان ہوں۔ جی دعا کرو کسی ماں کا بیٹا گم نہ ہو۔ میں قریب سے شروع کروں گا کہ ماتمیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں کچھ ذاکرین کی جو لائیو سن رہے ہیں، کچھ سامعین کی اصلاح بھی کر دوں۔ 9 ذی الحج 60 ہجری میرے مولا سرکار امیر مسلم بادشاہ کی شہادت کا دن ہے۔ 10 ذی الحج 61 ہجری محمد اور ابراہیم کی شہادت کا دن ہے۔ سال قید رہے، کہیں سے سسکیوں کی آواز آ رہی۔ میں قید کہہ رہا ہوں نا بیٹے، دیکھو میری طرف، ماتم کا فکرہ کہہ رہا ہوں، میں قید کہہ رہا ہوں، قید کہہ کے بندے گزر جاتے۔ پورا سال کوفے کے مسلمان
रुकैया की जोड़ी को मारते रहे। जज़ाकल्लाह मरहबा। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। मुझे पता है मजलिस आदा में मेरे कुछ मेहमान हैं जो लाहौर से हैं। मजमे में भी जो बंदे लाहौर से हैं वो हाथ खड़ा करें जो लाहौर से आया। जो लाहौर रहता है ना, मैं उसे मिन्नत करूंगा, कोशिश करना कम से कम हर शब जुम्मा अली की बेटी के दरबार जाया कर, पुरसा दिया कर। किसका पुरसा? शहजादी का बड़ा हिस्सा है। करबला की तहरीक में अब्बास की बहन का बड़ा हिस्सा है। क्या हिस्सा है बताऊं? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे, 2 बेटियां, 2 बेटियां, 6 बेटे, सर का ताज, सर की चादर, ये शहजादी का हिस्सा है। पता नहीं क्या वादा करके आई थी मलिक कासिम, मुझे खबर नहीं। मदीने से सैयदा उम्मुल बनीन से बीबी क्या वादा करके आई थी। जब 3 दिन काफिला शाम के बाजार के बाहर रुका रहा ना, तो अंदर छतों पे पत्थर रखे जाते रहे। जो बंदा मातम करना चाहता है वो इसी फिक्रे पे कर लेगा। और पत्थर रखने के साथ साथ वहां वाइस कह रहे थे, और तो तुमने सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। मातमी वालों सुनोगे, मातम करने वालों सुनोगे। जब 3 दिन के बाद दरवाजा खुला, बाजार में पहला कदम सैयदा रुकैया का आया। बीबी छतों की तरफ देख के आवाज दे के कहती, शाम की औरतों, जिसमें से तुम में से जिसने मुझे मारना है मार लो, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद रहो भाई, सलामत रहो। जी जी बिस्मिल्लाह। तुम जी मैं नौकर, मैं नहीं, जल्दी नहीं करूँ। शहजादी का बड़ा हिस्सा है। 2 साल शहजादी ने ऐसे गुजारे हैं। 95 हिजरी में लाहौर आई है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तू समझ सके। 2 बेटे शहजादी के कूफा में शहीद हुए हैं। साल कैद रहने के बाद, साल के बाद मशहूर ने दरवाजा खोला। इससे ज्यादा जल्दी क्या हो सकता? साल के बाद मशहूर ने दरवाजा खोला। शहजादे सारी रात चलते रहे। हाय मैं सदके, सारी रात सफर किया। सुबह हुई तो फिर कूफा के करीब थे। नौजवान मेरा फिक्रा याद कर ले, मैं जल्दी नहीं करूंगा। बंदे कहते हैं रास्ता भूल गए। मैं कहता हूं नहीं, सिराते मुस्तकीम के निवासी। शाबाश, तेरी मारिफत पे कुर्बान। जी बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करूं। सिराते मुस्तकीम के निवासी, रास्ता नहीं भूलते। फिर वजह क्या थी? तेरे मातम के लिए ये फिक्रा काफी रहेगा। पूरा साल गुजरने के बाद कूफा की दीवारों से अली की बेटियों के लहू की आने वाली खुशबू शहजादों को कहीं जाने नहीं देती थी। मैं और क्या जल्दी करूं? जैसे रोना ना वो हाय कर ले, बस उसका पुरसा कबूल हो जाएगा। शहजादे दरख्त पे चढ़े, कनीज पानी भरने आई। पानी में रुकैया के 2 चांद देखे। आवाज दे के कहती है, किसकी झोली उजाड़ आयो? किसकी झोली उजाड़ आयो? शहजादा, बड़ा शहजादा आवाज दे के कहते हैं, किसी को ना बताना, हम तेरी जन्नत के ज़ामिन हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, हाय करके उन्हें मालूम। किसी को ना बताना, हम तेरी जन्नत के ज़ामिन हैं। मैं अगला फिक्र कहूंगा, हर बंदे का हाथ सीने पे आएगा। हर उसकी बीवी की कमीज आवाज दे के कहती, जन्नत की जमानतें ऐसे देते हो जैसे तुम मुस्लिम के बेटे हो। मातम करो जवानों, हाथ से सर पे भी रहे, सीने पे भी आए। शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
आवाज दे के कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? आवाज दे के कहती है जन्नत का वादा और कोई कर नहीं सकता। शहजादे आवाज दे के कहता है जब तुम्हें पता चल गया है ना बता। हमजामे ने आवाज दे के कहती है नहीं, मेरी मालिका जिसकी मैं कनीज हूं वो तुम्हारे नाना की विलायत मानने वाली है, तुम उतर आओ, वो तुम्हें खाना खिलाएगी, तुम्हारे फटे हुए लिबास तब्दील करेगी। शहजादे उतर आए और क्या जल्दी करूं, साथ लेके घर में दाखिल हुई। पहले दाखिल हुई, आवाज दे के कहती मालिकन तू इतनी खुश हो जाएगी, मुझे आजाद कर देगी। क्यों? आवाज दे के कहती मैं तेरे घर जन्नत ले आई। कहती है तू कोई रुकैया की जोड़ी लाई है? नाज़ हुसैन 65 वालों बेनियाजी न करना। ये कनीज आवाज दे के कहती है बिल्कुल अपने साथ लेके आई हूं। ये शहजादे जैसे इसने शहजादे आगे किए ना, हारिस की बीवी कहती तूने अच्छा नहीं किया, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं जल्दी नहीं करूंगा, बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, तूने अच्छा नहीं किया। हारिस बड़ा लाइन है, आवाज दे के कहती आओ मैं तुम्हें छुपा दूं। लिबास तब्दील करके खाना सामने रखा, शहजादे नहीं खाते, ये इल्मे गैब रखते हैं, जाग के सुनना। हारिस की बीवी कहती खाना तो खाओ। शहजादे आवाज दे के कहते कैसे खाएं, हमें पता है हमारी माँ ने पूरे साल से नहीं खाया, जब से हम बिछड़े हैं हमारी माँ ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पीती। आवाज दे के कहती है मैं पैगाम भेजूंगी तुम्हारी अम्मा को। शहजादे बच गए, आओ मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे में छुपा देती हूँ, जब मेरा शौहर आके वापस चला जाएगा ना फिर मैं तुम्हें किसी काफले के हमरा करूंगी, तो मदीने अपनी अम्मा के पास चले जाना। इसने ऊपर वाले कमरे में दोनों शहजादों को लिटा दिया। यहाँ पे एक रिवायत की तस्हीह कर दूं, कहते शहजादे सो गए ना, ये रातों को सोते नहीं, ये तस्बीह करते। दोनों शहजादे फर्श के मुसल्ले पर तस्बीह कर रहे थे। हारिस थका हुआ घर आया, अब जिसने मातम करना है वो तैयारी करे। थका हुआ लईन घर आया, यकदम उठ के बैठ गया। आवाज दे के कहता ये आवाज किसकी आ रही है? हारिस की ज़ौजा कहती कैसी आवाज? कहता तस्बीह की आवाज। हारिस की ज़ौजा कहती कोई हमसाये में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होगा। कहता ये हमसाया होता ना तो उसके जवाब में लब्बैक की आवाजें आसमान से ना आती। कोई है जो तस्बीह करता है आसमान से जवाब आता है, ये कोई और नहीं हो सकता, यकीनन मुस्लिम के बेटे। इस कुत्ते के बच्चे ने जूता नहीं पहना, ये दौड़ के ऊपर चला। बंदे कहते इसने चिराग जलाया, नहीं चिराग जलाने की जरूरत नहीं, आगे रुकैया के 2 चांद थे, कमरे में रोशनी थी, इसने ठोकर मारी। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका उसके लिए एक फिक्रा कहने जा रहा हूँ। ये दरवाजे को ठोकर मार के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह सुनोगे, इस बेगैरत ने यूं हाथ मारे रुकैया के शहजादों के कुछ बाल उखड़ गए। जो बंदा अभी तक सीने पे हाथ नहीं मार सका, क्या समझते हो ये दोनों शहजादों को हाथों में उठा के सीढ़ियां उतराए। देखना मेरी तरफ, जिसने मातम करना है, ये लईन पहली सीढ़ी पे था, शहजादे सीढ़ियां उतर गए। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे, बस बिल्कुल करीब आ गए। ये बच्चे को बिठाओ। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, मेरा भाई कहता तुमने कहा शहजादे उतर गए, उतरे कैसे? अल्लाह सुनोगे, जिस बंदे ने मातम करना है वो सुन ले, बताऊं उतरे कैसे? 65 वालों ये फिक्र अगले साल तक याद रहेगा। उतरे ऐसे कि सीढ़ियों पे 2 खून की लकीरें बन गई। मातम की तैयारी कर, जिसने मातम करना है, जिसने ताबूत का इस्तकबाल करना। ये नौजवान जो मातम कर रहे हैं, जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सीढ़ियों पे 2 खून की लकीरें बन गई। मैं बिल्कुल करीब आ गया। ये लाइन निकला, इसने तलवार चलाई अपनी बीवी पे, अपने बेटे पे, अपनी कनीज पे, शहजादों को लेके बाहर निकला। हौसला रखना। ये घोड़े पे बैठा, शहजादों को लेके चला। शबीर मुझे माफ कर देना, अब मैं छुपा नहीं सकता, मैं पहले बड़ी एहतियात से पढ़ रहा था, लेकिन कुछ मोमिन ऐसे हैं जो चाहते मैं वैसे पढ़ूं जैसे जाकिरीन पढ़ते। ये घोड़े पे बैठा। अब आदमी जवानों तुम बताओ, इसने मोहम्मद को आगे बिठाया, इब्राहिम को पीछे,
پھر اس نے کیسے بکھایا سنو گے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اس نے کیسے اٹھایا سنو گے؟ میں نہیں بتاتا کیسے اٹھایا، لیکن اتنا سن لے، یہ کتا گھوڑے پہ تھا، شہزادے نہ زمین پہ تھے۔ کرم آدم جس کے پاس ہاتھ ہے، شہزادے نہ زمین پہ تھے نہ گھوڑے پہ تھے۔ میں ایک اشارہ کروں گا، دیکھنا میری طرف، عزاداروں نے حضرت حسین جاگنا۔ میں بتاؤں شہزادے کہاں تھے؟ یہ لعین اپنی ایڑیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا تھا، بتاؤں شہزادے کہاں تھے؟ اس کی مٹھیاں بند تھی، اس نے نہر کے کنارے جا کے مٹھیاں کھولی، رقیہ کی جوڑی زمین پہ گر گئی۔ تیری جوانی سلامت رہے، ہائے کر کے رونے والے، پتہ تب چلے گا تو ماتم کتنا کرتے ہیں جب 3 جنازے یہاں پہ آئیں گے، ایک باپ کا 2 بیٹوں کے۔ ایک روایت مجھے اور پڑھنا ہے، نیازِ حسین جاگنا۔ یہ لعین آواز دے کے کہتا ہے کوئی وصیت ہے تو کر لو۔ شہزادے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ نیازِ حسین سن لو۔ یہ شہزادے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ حضرت سنو گے؟ ابھی شہزادے نماز پڑھ رہے تھے، اس کتے کے بچے کا ہاتھ اٹھ گیا، نماز میں شہزادوں کو تمانچے مارتا رہا، اس نے شہزادوں کو نماز مکمل نہیں کرنے دی۔ آواز دے کے کہتا ہے بتاؤ پہلے کس نے قتل ہونے؟ بڑا شہزادہ آواز دے کے کہتا ہے پہلے میری گردن پہ تلوار چلا۔ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھ کے بڑے بھائی کی گردن پہ گردن رکھ کے کہتا ہے میرے باپ کو میرے سامنے نہ مار، پچھلے سال میرا باپ شہید ہوا تھا، تب سے میں بڑے بھائی کو۔ تمہاری جوانی سلامت رہے، جو ماتم کرنا چاہتے ہو میں کوشش کروں گا جتنا پرسا ہو سکے اتنا پرسا کر لو۔ چھوٹا شہزادہ اس نے ہٹایا، بتاؤں کیسے ہٹایا؟ فکرہ پہلے سناؤ تو سینے پہ ہاتھ نہ مارنا۔ اس نے ایسے ہٹایا جیسے شبر نے حسین سے سکینہ کو ہٹایا۔ اس نے ہٹایا چھوٹے شہزادے کو۔ عزاداروں، بڑا شہزادہ کہتا میرے چھوٹے بھائی کو پہلے نہ مار، پہلے مجھے مار۔ عزاداروں سنو گے؟ پتہ نہیں بندہ کون سا جس کی ہائے نہ نکلے۔ بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کی گردن پہ گردن رکھی، اس حرام زادے نے ایک وار کیا، 2 گردنیں کٹ گئی۔ عزاداروں 2 گردنیں کٹ گئی۔ اس نے جنازے اٹھا کے تھکنا نہ بچے، تھکنا نہ، تھکنا نہ۔ ابھی میں نے باپ کی شہادت کے 2 فکرے کہنے ہیں۔ نیازِ حسین جاگنا۔ اس نے جنازے دریا میں مرزا ندیم پھینکے۔ مجھے معاف کر دینا، جا کبھی مسیب، جا کے وہاں دیکھنا، تمہیں وہاں سے تاریخ ملے گی، مولا تمہیں لے جائے۔ دونوں شہزادوں کے بدن، آرام سے سن لو، نہر میں تھے نا، تیرتے تیرتے دونوں قریب آئے۔ بڑے نے باہیں کھولی، چھوٹے نے باہیں کھولی۔ مجھے معاف کر دینا، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی۔ غلام شبیر اجازت ہے میں اگلا فکرہ شبیر کہوں؟ اجازت ہے نوجوانوں، اجازت ہے؟ جب دونوں شہزادے مل گئے نا، اس کتے کے بچے نے تلوار ایک طرف رکھی، اس نے اپنی کمان میں تیر جڑا۔ تیر دونوں شہزادوں کے سینوں کو اس طرح پیوست کر گیا، نہر بہتی رہی۔ نہیں برداشت کر سکو۔ جی جی بسم اللہ، تیری جوانی سلامت رہے۔ جی 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 میں نوکر، سارے شامل ہونا۔ شہزادوں کی شہادت میں پڑ گیا۔ اگلے 2 فکروں پہ جنازے آئیں گے۔ میں منت کروں گا ہر ماتمی جوان سے، ہر بزرگ سے، جب جنازے آئے نا احتراماً دونوں طرف ایسے جھک کے صف میں کھڑے ہونا، جنازوں کو آنے دینا۔ جنازے ان کے ہیں جن کی بہنوں کو لوگ رستہ نہیں دیتے تھے، تم نے جنازوں کو رستہ دینا ہے۔ ایک فکرہ میں نے کہنا ہے، اس کے بعد میں بتاؤں گا جنازے کس وقت آنے۔ جو ماتمی جوان تیار بیٹھے ہو، عید کی نماز پڑھنے جو بندے جاتے ہیں 10 ذی الحج کو، میں بات مکمل کر گیا تو میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک فکرہ پڑھوں گا۔ 10 ذی الحج کو بندے جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے پیش نماز سے ایک بات کہتے ہیں، جلدی کر نماز پڑھا، ہم نے گھر جا کے اپنا جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو گے 60 ہجری 10 ذی الحج کوفہ کی مرکزی مسجد میں ایک شور تھا، لوگ پیش نماز سے کہہ رہے تھے جلدی کر نماز پڑھا۔ وہ کہتا تھا کیوں؟ کہتے تھے رات سے گلی میں ایک جنازہ پڑھا ہے، ہم نے وہ
وہ جنازہ اٹھانا ہے. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو اب ماتم نہ کرے. عزیزانو سنو گے پھر یہ جنازہ اٹھایا گیا. آخری فکر ہے اسی پہ جنازے آئیں گے. ہر حرام زادہ مسجد سے نکلتا تھا وہ ایک رسی لاتا مسلم کے پیر میں باندھ کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوڑے کو بازار میں تیز دوڑاتا تھا. مسلم کا جنازہ کبھی جنوب والی دیوار سے کبھی شمال والی دیوار سے ٹکراتے ہوئے گزرتا تھا. پھر عزیزانو جب محرم گزر گیا